محترم متضاف السلام علیکم. ایک بیان میں آپ نے کہا تھا کہ داؤد علیہ السلام نے 700 شادیاں کی تھیں اور حضرت حسن نے 70 شادیاں کی تھیں. ہمارے ایک دوست نے اس پر اعتراض کر کے یہ کون سی کتاب میں ہے؟ یہ تاریخ کی تمام کتابوں میں ہے. البدایہ والنہایہ تاریخ کی بڑی مستند کتاب ہے. 70 نہیں، اس میں 120 شادیوں کا لکھا ہوا ہے. باقی حضرت حسن نے یہ 120 شادیاں کیسے کیں؟ 4 سے زیادہ تو جائز ہی نہیں ہے. تو وہ طلاقیں دے دے کے کرتے تھے. ایسا بھی ہوا ایک مجلس میں 4 شادیاں کی انہوں نے اور چاروں کو طلاق دی، پھر 4 شادیاں، ایسے بہت کیے انہوں نے. رہا یہ مسئلہ کہ اتنی طلاقیں دینا شریعت میں پسندیدہ ہے یا نہیں ہے، تو طلاق دینا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. جمہور صحابہ کا یہی مذہب ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کوفہ کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے ڈانٹ کے خطاب کرنے لگے کہ لا تزوج الحسن، میرے بیٹے حسن سے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کا نکاح مت کیا کرو، فإنہ مطلاق، یہ طلاق دے دیتے ہیں. حضرت علی کو اس پہ تھوڑا سا کہ یہ طلاق کیوں دے دیتے ہیں. ان کو پتا تھا یہ طلاق دیتے ہیں ان کو دوبارہ رشتہ مل جاتا ہے، تو لوگوں سے کہنے لگے کہ ان کو رشتہ مت دیا کرو. اور دوسری بات یہ کہ وہ جب طلاق دیتے تھے تو آج کل طلاق کے بعد عورت کو نقصان ہوتا ہے. حضرت حسن جب طلاق دیتے تھے عورت کو فائدہ ہوتا تھا، اتنی دولت دیتے تھے اس کو طلاق کے وقت. 100 باندیاں دی ہیں طلاق کے وقت. یعنی باندی اس زمانے کا قیمتی ترین مال ہوا کرتا تھا. کسی عورت کو طلاق دے رہے ہیں اور 100 خادم 100 باندیاں اس کو دے رہے ہیں، تو وہ اس طرح سے طلاق دیا کرتے تھے. ان کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق، 2 بیویاں تھیں، ان کو طلاق دی اور خادم سے کہا کہ یہ ٹھیک ٹھاک مہر لے کے جاؤ اور طلاق کے ساتھ یہ مہر ان کو دے دو. کافی دینار اور دراہم تھے، اور جواب لے کر آؤ کہ وہ کیا کہتی ہیں. تو جب ایک نے اتنی دولت دیکھی نا، اس نے کہا کہ زبردست، کوئی بات نہیں، طلاق مل گئی میگن، اتنا پیسہ ٹھیک ٹھاک. دوسری نے بھی وہ پیسہ دیکھا، مگر اس نے کہا کہ جس محبوب سے جدائی ہو رہی ہے اس کے مقابلے یہ پیسہ کچھ بھی نہیں. تو حضرت حسن نے رجوع کر لیا اس سے اور دوسری والی سے رجوع نہیں کیا کہ بھائی یہ اس کو پیسہ چاہیے تھا، پیسہ مل گیا، اس کو بندہ چاہیے، ٹھیک ہے، یہ میرے نکاح میں رہے گی. تو باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کرتے تھے یہ کام. حضرت علی کی 4 بیویاں تھیں، ان کی باندی آپ کو وضو کروا رہی تھی. حضرت علی نے فرمایا احب ان اکون عروسا، اپنی باندی سے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں دولہا بنوں، میں کیا کروں، شادی کروں. تو ان کی باندی نے کہا کہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے، رشتوں کی کمی تھوڑی، آپ امیر المومنین ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہو، آپ کے لیے کیا مشکل ہے. فرمانے لگے کہ 4 بیویاں موجود ہیں، کیسے کر لوں. تو باندی نے کہا کہ ایک کو طلاق دے دیں. حضرت علی نے فرمایا طلاق قبیح، طلاق قبیح کام ہے، برا کام ہے، اکرہہ، میں اسے پسند نہیں کرتا. تو حضرت علی کا جو موقف تھا وہی جمہور صحابہ کا موقف تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ طلاق شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. حالانکہ حضرت علی بھی چاہتے تو سینکڑوں شادیاں کر سکتے تھے، 4 کو طلاق دیتے فوراً 4 بیویاں مل جاتی ان کو، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا. تو راجح قول اس بارے میں جو ہے، جو دلائل کی دنیا میں، وہ حضرت علی ہی کا قول ہے، اور صحیح حدیث بھی اس بارے میں موجود ہے. باقی حضرت حسن کیوں کرتے تھے اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اتنی دولت تھی، وہ دولت دے کے اس کی نقصان کی تلافی کر دیا کرتے تھے. علی بھائی اگلا سوال ہے کہ امام حسن سے متعلق نا ایک مفتی صاحب نے کہا ہے نا، انہوں نے نا 120 شادیاں کی ہیں، اور ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ایک شادی کرتے ساتھ ہی طلاق دیتے تھے. کیا جی سادات سے یہ نا رشتہ داری بنانے کا ایک طریقہ تھا؟ پہلی بات ہے، اس طرح کی رشتہ داری کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، کیونکہ بخاری و مسلم میں جو احادیث ہیں وہ تو اس پر گواہ ہیں کہ اس طریقے سے کسی کے ساتھ نکاح کر کے جب تک ایک وہ صحبت والا معاملہ نہ ہو تو یہ طلاق والا معاملہ تو کرنا نہیں چاہیے. اس طریقے سے کیا ہونا ہے اس کے بغیر. وہ مفتی صاحب کا میں نے کلپ کا جواب بھی دیا تھا، امام حسن علیہ السلام کی 120 شادیاں، وہ آپ دیکھ لیں. میں نے اس میں بھی عرض کیا تھا کہ حضرت یہ تاریخی روایتیں، پھر ہمیں جواب دیتے ہیں کہ شیعہ کیا بھی لکھی ہے، وہ ہمیں کو بتاتے ہیں. آپ شیعہ سے جا کے پوچھیں، وہ ان روایتوں کا انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے یہ صحت کے درجے میں نہیں ہے. سنیوں میں اگر جعلی روایتیں آ گئی ہیں تو شیعہ کیا نہیں آئی ہوئی ہیں؟ آپ تو اون کر کے اس کو پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگر شیعہ ان روایتوں کو اون کرتے ہیں پھر آپ ان کے ساتھ جا کے گلہ شکوہ کریں، اور اگر وہ کریں گے ہمارا تو ان سے پھر بھی رہے گا. ہم کہتے ہیں یہ لاجیکلی بات صحیح نہیں ہے. یہ آج اگر آپ یہ بات کریں تو کتنا مذاق بنتا ہے. اس کو بیان کر کے آپ نے دین کی کون سی خدمت کر دی ہے؟ یہ جعلی بات ہے. اس کی میں نے ریزن بتائی ہے کہ آل امیہ بیسیکلی یہ پروپیگیٹ کرنے چاہتے تھے کہ
حسن ابن علی میں چونکہ کوالٹیز ہی نہیں تھی حکومت چلانے کی، اس لیے انہوں نے حکومت حوالے کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ حوالے کر دیا، ورنہ اس نے تو عورتیں ہی کرتے رہنا تھا. یہ ڈیلیوٹ کرنے کے لیے یہ بات کر دی تھی. یہ بالکل جعلی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ جھوٹا الزام لگایا گیا. اور اگر ان کو شوق ہے نا طبقات ابن سعد سے یا تاریخ دمشق سے اس طرح کی روایتیں پیش کرنے کا، تو ہم کہیں گے پھر یہ روایتیں پوری پوری پیش کریں. ٹھیک ہے جی. ان روایتوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ حسن ابن علی کو جو ہے وہ امیر شام نے زہر دے کے قتل کروایا تھا، تو وہ جرح کر دیں گے ان کتاب باتوں کے اوپر. تو پھر اب یہ باتیں بھی ہم نقل کرنا شروع کر دیں. تو یہ خیال کرنا چاہیے اس طرح کی باتوں کو، ورنہ پھر اگر اس طرح کی باتیں بیان کرنی تو بہت ساری باتیں بیان کرنا، ہم بھی کرتے چلے جائیں گے، پھر آپ کو ہضم نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں کتنی حیران کن بات ہے، اس طرح کی کوئی نیگیٹو بات یہ دشمنان اہل بیت کے بارے میں کبھی سے سنی ہے آپ نے؟ یہ آپ ذرا غور کر لیں کہ یہ غدیر خم پہ کھڑے ہیں، نہیں، سب کچھ حملہ ادھر ہی ہے. حتیٰ کہ دشمنان اہل بیت کی باتیں ہم بخاری مسلم سے بھی دکھا دیں، وہ ادھر بھی دفاع کرتے ہیں، اور دوسری طرف اہل بیت کے خلاف یہ تاریخی روایتیں بھی لالا کہ وہ کوڑ کباڑ وہ صلاح الدین یوسف بھی اور سنابلی بھی یہ سب کے لوگ پیش کرتے ہیں. اس سے آپ ذرا ان کی انٹینشن دیکھیں، یہ کرنا کیا چاہتے ہیں، تو پتہ چلے دشمنان اہل بیت ہے. تو وہ ظاہر ہے دشمنان اہل بیت تو رہیں گے نا. تو نبی علیہ السلام نے غدیر خون پہ اس لیے تو کہا نا تو میں خوف دلاتا ہوں. ان کو خوف نہیں آیا، ہمیں خوف آ گیا تو ہم دفاع کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تب آپ کی طرف آتا ہوں. مقدمہ امام حسن مجتبیٰ کا ہے اور آپ پہ ہمارا سلام. ہم سب آپ کے چاہنے والے ہیں. آج یہ ہمارا جو سیٹ ہے یہ پورا آپ کی محبت میں ہے. اب میں ظاہر آپ کی زندگی کو دیکھ رہا ہوں، بچپن سے لے کر پھر جوانی، پھر آپ نے ایک بہت پیاری کیلکولیشن ہمیں رکھی تھی، وہ میں چاہوں گا آج اس کو ہم ایسے دیکھنا چاہیں جیسے وہ تجزیہ کرتے ہیں نا. رفیق صاحب بھی تشریف فرمایا. اب اس پہ آپ کی ایک رائے لے کے مصحف کی طرف آؤں. یہ اب کہنے والوں نے کیا صحیح کہا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کثیر الازواج تھے، نکاح 1000 نکاح، 700 نکاح، 800 نکاح، 300، 100 نکاح. اس میں کیا حقیقت ہے؟ کتنے نکات تجزی نکات ہیں؟ یہ کیا نقد ہے؟ رفیع صاحب آپ اس پہ اشارہ دے دیں اگر کچھ. جو انہوں نے رکھی تھی وہ میں سننا چاہوں گا. کیا رکھی تھی جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ یہ اگر رکھ دیں گے تو بہت اچھی بات ہو جائے گی. میں دونوں کی رکھی ہوئی بات سننا چاہوں گا. سب سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ کی جو صحیح روایات میں میری نظر سے گزرا ہے 10 ازواج کا گزرا ہے. اچھا جو صحیح ہے. ٹھیک ہے. باقی 100 کی بھی ہیں، 100 سے زیادہ کی بھی ہیں روایات. میں نے سنا ہے 1000 تک لوگوں نے یہ لکھا ہے. اب یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ میں آپ کا تھوڑا سا یہ بھی چاہتا ہوں کہ چلیں ہمارا یہ ایک پیغام عوام کے سامنے پہنچ جائے. بنیادی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت کی جو عزتیں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے دل میں ڈالیں، اور جب میں نے بتایا کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ حضرت ابوبکر صدیق جو صحابہ میں سب سے بڑا صحابی ہے، یار وہ بندہ ان کو کندھوں پہ اٹھا رہا ہے. دوسرے امت کا دوسرا بڑا بندہ حضرت سیدنا فاروق اعظم ہے، وہ بندہ امامیہ اتار کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو رہا ہے. تو جال نہیں گئے منافق، کیا کہنے، مار نہیں گئے بغضی، کیا گل کر دیتی، واہ واہ واہ، آگ نہیں لگ گئی ان کو. لہٰذا ان بغضیوں نے، ان منافقوں نے ہر وہ طریقہ اختیار کیا اہل بیت اطہار کے خلاف کہ جس سے ان کی شانوں کو کٹایا جا سکے، ان کی لوگوں کے دلوں میں نا محبت کو کم کیا جا سکے. حالانکہ یہ انہوں نے وہ پھونکیں ہی ماری ہیں، وہ گرگٹ والی جو بخاری مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام، مسلم شریف کی روایت میں کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو اس نے پھونکیں ماری. اب ایک گرگٹ کی جو پھونک ہے وہ کتنا آگ کو بڑھائے گی، پر اپنی نسلوں کو تو قیامت تک مروا گیا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ان کا بنا کچھ نہیں. لیکن آئے ظاہر ہے ہم اہل بیت کے غلام ہیں، ہم ہر انگلی اٹھی کو توڑیں گے، نیچے کریں گے جو اہل بیت کے خلاف اٹھے گی. ہم ہر علمی سوال کا جواب دیں گے اور ان کی زبان میں دیں گے. اب یہ جو بغضی لوگ ہیں یہ ان کا بنائے ہوئے پروپیگنڈا ہے اہل بیت کے خلاف کہ امام حسن مجتبیٰ کثیر الزواج تھے. یہ کسی نے لکھا کہ جناب والا 1000 شادیاں تھیں، بعض نے لکھا جی 700 شادیاں تھیں، پھر جو ہے نا بعض نے لکھا جی 300 جو ہے نا وہ شادیاں تھیں. اور کمال رولے کی بات یہ بتاؤں کہ شیعہ سنی دونوں مصادر کے اندر یہ نا بڑی جو تاریخ کی کتاب ہیں ان میں یہ روایتیں موجود ہیں. اچھا ابن خلدون نے 10 کے قریب لکھا ہے. میں آ رہا ہوں. اس میں مثلا حافظ ذابی ہیں، سیر علام النبلاء،
انہوں نے اور الوداع والنہایا انہوں نے اس کو 70 شادیاں جو کم از کم انہوں نے لکھی ہیں، لیکن اس میں 100 بھی ہے، 300 بھی ہے، 250 بھی ہے. مثلاً بیار الانوار وغیرہ میں 250 ہے. انصاب الاشراف کے اندر بلازری نے 90 شادیوں کا ذکر کیا ہے. اسی طرح بیار الانوار میں 300 شادیوں کا ذکر ہے. بنوری ٹاؤن کا ایک میں جامعہ بنوریہ عالمیہ ان کے ایک فتوے میں 700 اور 1000 کا کول کو بھی انہوں نے جو نا وہ پٹ اپ کی ہے. اب یہ انہوں نے کہا جی اتنی زیادہ شادیاں تھیں، وہ شادی کرتے تھے، طلاق دیتے تھے، لہٰذا ان کا نام کے ساتھ تھا جی کہ رجل المطلاق، زیادہ طلاقیں دینے والا بندہ. حالانکہ یہ بات پیش نظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال کاموں میں سے جو کام سب سے زیادہ ناپسند ہے نا وہ طلاق دینا ہے، کہ آپ بغیر کسی وجہ کے جو نا آپ طلاقیں دیتے رہیں، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. اور اسی طرح دارقطنی کے اندر بھی روایت ہے اور دیگر جو ہے نا روایتوں طبرانی کے اندر ہے اور حدیث کی کتابوں میں کہ یہ ناپسندیدہ کام ہے. اور یہ تقریباً ساری امت کے نزدیک متفقہ بات ہے کہ خواہ مخواہ کسی کو اٹھ کر طلاق دے دینا یہ ناپسندیدہ بات ہے. اور ہاں اگر کوئی ریزن اور وجہ ہو تو یہ جائز ہے کہ اس کو شریعت نے روا رکھا ہے. اب اگر ہم یہ مان لیں جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے جی 1000 شادیاں کی تھی، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو پہلی شادی ہوئی ہے وہ تقریباً 20 سال کی عمر میں ہوئی ہے. کل عمر مبارک آپ کی 48 سال ہے. اگر 48 سال میں سے 20 سال نکالے جائیں تو پیچھے کتنے بچ جاتے ہیں؟ 28 سال بچتے ہیں. اب امام حسن مجتبیٰ نے اگر 1000 شادیاں کی ہوں تو یہ اتفاقی مسئلہ، یعنی اس میں یہ بھی میری تائید کریں گے، اس میں تقریباً تمام مسالک کا متفقہ اجماع امت ہے اس بات پر کہ جب ایک شخص نے 4 شادیاں کی ہوں تو جب وہ چوتھی بیوی کو طلاق دے گا تو 5ویں شادی اس وقت تک نہیں کر سکتا کہ جب تک کہ وہ اس کی جو پچھلی چوتھی بیوی ہے اس کے 3 ماہ کے اس کی عدت جو ہے نا وہ پوری نہ ہو سکے. ہاں ایسا ہی ہے. اب اگر امام حسن مجتبیٰ کی پہلی 4 شادیاں یکمشت بھی مان لی جائیں تو اب اگر ان کی 1000 شادی ہو تو اس جو کلیہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو کم از کم اس کی عدت ہوگی. اور اگر طلاق کا دیکھا جائے تو پسندیدہ طریقہ یہ کہ آپ ہر 1 مہینے میں 1 طلاق دو، دوسرے میں دوسری دو، تیسری میں تیسری دو. 3 طلاقیں دینے کے لیے 3 مہینے یہ چاہیے اور 3 مہینے کم از کم عدت کے چاہیے. 6 مہینے چاہیے. اچھا اب اگر 1000 شادی اور پہلی 4 شادیاں نکالیں تو 996 شادیوں کے لیے 996 شادیوں کے لیے آپ کو جناب چاہیے 5926 مہینے یعنی 498 سال. 498 سال چاہیے تب جا کے آپ اتنی شادیاں کر جی تب اتنی شادیاں ہو سکتی ہے. اچھا اگر شادیوں کی تعداد 700 لگائیں تو پہلی 4 شادیاں اکٹھی بھی اگر وہ کر لی جائیں تو پھر آپ کو چاہیے جی 696 شادیوں کے لیے 4176 مہینے یعنی 348 سال آپ کو یہ چاہیے. اور اگر 300 شادیاں انہوں نے کی ہوں تو پھر 296 یعنی وہ 4 وہ ایڈوانس ہو گئی نا تو باقی جو نا 296 شادیوں کے لیے 1776 مہینے یعنی 148 سال آپ کو چاہیے. اور اگر 100 شادیاں کی ہوں تو 96 شادیوں کے لیے 576 مہینے یعنی 48 سال کی عمر آپ کو درکار ہے. اور اگر 70 شادیاں ہوں تو 66 شادیوں کے لیے یعنی 4 وہی والی ابتدائی آ گئی تو 396 مہینے یعنی کم از کم آپ کو 33 سال کی عمر جو ہے نا وہ درکار ہے. اچھا اب یہ اس صورت میں ہے کہ اگر جناب آپ کا کوئی اور کام ہو ہی نہیں، آپ شادی پہ شادی اسی فکر میں ہوں کہ ایک کو رکھنا ہے، دوسری کو نکال، دوسری کو رکھنا ہے، اس کو کرنا ہے، اس کو کرنا ہے، اس کو کرنا ہے. اب آئیں 25 حج کیے ہیں امام حسن مجتبیٰ نے، پیدل حج کیے ہیں. اب ان پیدل حجوں پہ بھی تو کوئی مہینے لگے ہوئے ہوں گے. پھر آپ مجاہد ہیں، دور خلفائے راشدین کے اندر آپ جہاد کے اندر بھی جا رہے ہیں، پھر آپ کے تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی ہے، دیگر خاندانی معاملات بھی ہیں. تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پاگلو تم نے یہ جو 100 200 400 500 1000 کی جناب تم نے یہ الزامات جو تھوپے ہیں تو کبھی عقل بھی استعمال کر لی ہوتی کہ یہ تو عقلاً ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنی شادیاں اگر کوئی بندہ سارے کام کو چھوڑ کر صرف ایک مشن میں لگ جائے کہ بس میں نے صرف اور صرف شادیاں کرنی ہیں تو بھی اس کے لیے اتنی عمر درکار ہے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان پر الزام ہے. جیسے حضرت نے یہ کہا ہے کہ ان کی
کل بھی ہم نے ایک پروگرام میں کہا کہ زیادہ جو مشہور ہے کہ آپ کی جناب کچھ باندیاں تھیں جن میں سے، بلکہ یہ بھی میں برکت کے لیے، اور میں آپ جب تک یہ نکال رہے ہیں میں یہ بات ضرور کہہ دوں کہ 25 پیدل حج کا مطلب آپ کو پتہ ہے، یعنی کتنے ماہ کا سفر اس زمانے میں، اور پھر اس سفر کی وہ مشقتیں، پھر زحمتیں، پھر 6 ماہ کی خلافت ظاہری، اس میں آپ ظاہر ایک خلیفہ کی حیثیت سے ذمہ دار، پھر خلیفہ سوم کی حفاظت کی ذمہ داری، آپ دروازے پہ کھڑے ہوئے اپنے بابا کے حکم کے اوپر، پھر اس کے علاوہ جنگوں میں، جہاد میں ہونا، پھر جنگ صفین میں ہونا، یہ تو آپ سپہ سالار کی حیثیت سے جنگ میں اترے ہوئے ہیں، تو جنگوں میں جا رہے ہیں. اس کے باوجود یہ کیلکولیشن اگر سمجھ میں نہیں آتی تو میں آپ کو واضح بتا دوں کہ 28 سال کی اس مدت میں 20 سے لے کر 48 تک میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنی شادیاں ہو سکتی. جی دوسری ایک بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی محدثین کا نام لیے انہوں نے، جب مورخین کے جنہوں نے کہا 1000 کیے ہیں، جنہوں نے کہا 800 کیے ہیں، کسی نے نام پیش نہیں کیے. نام پیش کرنے کی باری آئی تو 6 سال سے اوپر پیش کر ہی نہیں جی میں وہی وہ بیان کر رہا ہوں کہ ان میں سے جو آپ کی بیویوں کا جن کا تذکرہ ملتا ہے وہ ایک ہیں سیدہ خولہ بنت منظور، ان میں سے 2 بیٹے امام حسن مصنع اور حضرت محمد الاکبر، ایک ہیں جناب ام کلثوم بنت فضل بن عباس، ان میں سے 4 اولادیں ہیں محمد الاصغر، جعفر، حمزہ، فاطمہ، اور ایک ام بشیر بنت ابو مسعود ہیں، ان میں سے 3 اولادیں ہیں سیدنا زید، ام الحسن، ام الخیر، ایک جودہ بنت اشس، اس میں سے 2 اولادیں اسماعیل اور یعقوب، زینب بنت سبیع، اس میں سے ایک اولاد ہے حضرت عبداللہ الاصغر، ام اسحاق بنت طلحہ، ان میں سے ایک ہی بیٹا ہے جناب طلحہ، باقی آپ کی کنیزیں یعنی ام الولد ہیں، ان میں سے ایک کنیز ہے جس کا نام رملہ یا نفیلہ ہے، اس میں سے 3 اولادیں سیدنا قاسم، عبداللہ اور ابو بکر، اور یہ جو تینوں ہستیاں یہ تینوں کربلا کے شہید ہیں. اور ان میں سے دوسری ہیں ان کا نام مذکور نہیں ہے، صرف ام الولد آتا ہے، ان کا ایک بیٹا ہے عمر اس کا نام ہے، اور تیسری ہیں ان کی جو کنیز ہیں ام الولد ہیں یعنی کہ صافیہ ان کا نام ہے، ان میں سے ایک بیٹی ہے. تو یہ ہے ویسے فلاں قبیلے کی، میں عرض کر رہا ہوں فلاں قبیلے کی فلاں، تو مشہور یہی 6 ہیں جن سے اولادوں کا ذکر ہے. باقی حضرت ایک ہند بنت عبد الرحمن اور عائشہ خثامیہ، یہ بھی 2 نام ملتے ہیں، لیکن 6 اور 2 8 یہ نام مل رہے ہیں، باقیوں کے نام ہی کوئی نہیں ہے. تو اگر اتنی بڑی ہستی کی ازواج ہوتی تو ان کے کوئی نام بھی تو ہوتے. تو پھر مفتی صاحب یہ پروپیگنڈا سید شباب اہل جنہ کے لیے، ابن حاضر سید کے لیے، یہ پروپیگنڈا اس امت کی طرف سے ہوا ہے، یہ کون لوگ تھے، ان کو کیا ملا؟ مورخین نے تو کئی موقع پہ زیادتیاں کی ہیں، مفتی صاحب اتفاق کریں گے، تجاوز کیے ہیں، غلو کیے ہیں، مورخین نے زیادتیاں کی ہیں کئی موقع پر. اور ہر چیز، میرا تو نظریہ یہ ہے کہ لا تصدقوا ولا تکذبوا، ان روایات کے مطابق ہے، نہ اس کی ہم نے تصدیق کرنی ہے نہ تکذیب کرنی ہے، لیکن جب اہل بیت پر نشان ستم بنایا جائے تو ہم نے تکذیب کرنی ہے، ان کی بات کو تسلیم قطعا نہیں کرنا. جیسا مفتی صاحب نے حساب کتاب کر کے بتایا ہے اور میں متفق ہوں، تو کیسے ممکن ہے؟ تو آپ دل کرا آپ کو مزانہ میں آپ کو خود سے گلاس میں ڈال کے دوں، اتنی آپ پیاری باتیں کر رہے ہیں، دل ٹھنڈا ہو گیا. پہلے پیاری باتیں نہیں ہوتی آپ کے ساتھ، پہلے زیادہ ہوتی ہیں، مگر آج جس محبوب شخصیت کی بات ہو رہی نا، جو اب آپ بتائیں 25 حج پیدل کیے ہیں، اور اگر ایک اور روایت میں پڑھ رہا تھا انہوں نے 36 حج لکھے ہیں. اتنے حج پیدل کیے ہیں، اور پیدل کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ آپ جائیں مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ گئے، پھر وہاں پیدل حج کی کوئی معمول ہلکی بات ہے؟ بالکل نہیں. تو کیسے ممکن ہے؟ ممکنات میں سے محال چیز ہے. تو لہٰذا یہ اہل بیت کے متعلق پروپیگنڈا کیا گیا ہے، ان کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بہت بڑا مال ہے نا، اتنا مال دیکھتے تھے، اور وہ پھر انہوں نے بہت لگژریس زندگی گزارتا. کی ایک شادی میں روایت غلط روایات ہیں، اس لیے میں کر رہا ہوں کہ اس کو رد کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہی نہیں. اور ایک شادی میں انہوں نے جو مہر بنایا وہ 100 کنیزیں مہر کے دیوے کا، جو شخص 100 کنیزیں مہر میں دے اس کے پاس کتنی کنیزیں ہو؟ 1000 تو ہونی چاہیے. تو اگر جس کے پاس ہزاروں کنیزیں اور 1 لاکھ درہم سالانہ وہاں سے لیتا ہے، تو یہ جو زندگی ہے یہ پھر شاہانہ تو زندگی ہوگا. اور پھر اعوذ باللہ کوئی عیاش اور اس کو سب کا ذہن میں تصور آتا ہے، اور شادیاں بہت سب جھوٹ ہے، سب پروپیگنڈا ہے. اس جھوٹ و پروپیگنڈے کو یہاں جا کر ان روایات کے اقراری کو بحث کر کے کہ یہ ضعیف ہے، یہ دشمن میں بلائے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم اس کا مقابلہ قرآن کے ذریعے کریں گے، مسلم قرآنیہ کے ذریعے. ہم اس کے مقابلے میں سورہ دہر پیش کریں گے، پورا سورہ قرآن کا، سورہ انسان سامنے رکھیں گے. لما یطعمون الطعام علی حبہ
مسکینوں والا سیرا ہوا 3 دن کے روزہ رکھنے کے بعد اپنا کھانا اپنی روٹی یتیم کو دے دیتے ہوں, اسیر کو دے دیتے ہوں, مسکین کو دے دیتے ہوں. قرآنی نظریہ یہ ہے, قرآن آپ کو جو شخصیت امام پیش کروا رہا ہے وہ شخصیت امام کیا ہے؟ عیسیٰ. کیسا عیسیٰ؟ کیسا عیسیٰ کو کوئی مجر نہیں کر سکتا ہے. جو ایک عام کرتا ہے تو وہ علی حب اللہ کرتا ہے. لا اريد منكم جزاء ولا شکورا, تم سے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. قرآن امام حسن مجتبیٰ کی یہ شخصیت پیش کرتا ہے. اس شخصیت کے مقابل میں جو بھی روایت آئے گی اور امام کو جس بھی شکل میں پیش کرے گی آپ کسے قبول کریں؟ قرآن کے مقابل میں کسی روایت کو قبول نہیں کر سکتے, اور قرآن کے مقابل اس قسم کی روایات کو سامنے لانے والے قرآن کے خلاف نہیں. ہم سے یہ کہتا نہیں کہ آپ کو قرآن پہ تو نہیں عمل کرتے, قرآن کی جو تلاوت بھی کرتے, قرآن کی حفظ بھی کرتے. ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں, قرآن وحید سے عمل کرتے ہیں. قرآن کو بچایا بھی آپ تیار موضوع ہے. قرآن بچانے والے بھی ہم ہیں, قرآن کو پیش کرنے والے بھی ہم ہیں, قرآن پر عمل کرنے والے بھی. کبھی مسلمات قرآنیہ ہے, ان کے مقابل جو بھی چیز آئے گی اسے ہم قبول نہیں کریں. لیکن بنی عباس نے کیوں کیا؟ میں یہ کافی آواز ہے اس میں, صرف اگر بات پہنچ گئی ہو تو یہ کافی ہے کہ ہم مسلک کے خلاف کوئی بھی روایت آئے اس روایت کو ہم نہیں مانیں گے. ہم مسلمات بھی ہمارے پاس عام مسلمات نہیں ہیں, مسلمات قرآنیہ ہے, کماد قرآن ہے. ہمیں امام کی شخصیت قرآن جو پیش کر رہا ہے اسے چھوڑ کر ہم کسی کی روایت پر جانے والے نہیں ہیں. اب وہ روایت جتنی مرضی زیادہ ہو کم ہو, کس کتاب میں ہو, اس کتاب میں اس سے کوئی بات. اچھا بنی عباس نے کیوں کیا؟ بنی عباس تو کیا بسنی, بنی عباس تو امام کے دور میں خود بنی عباس کے جو حکمران آئے ہیں وہ امام کے دور پہ نہیں تھے, لیکن ان کو جس سے مقابلہ تھا وہ احفاد امام حسن مجتبیٰ. ان کا مقابلہ جن سے تھا, جن سے ان کا سیاسی رقابت جن سے تھی, وہ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد ہے, آپ کی ذریت ہے. اور اگر اس سلسلے کو, اس حق کو وہیں ختم کر دیا جائے کہ یہ ولایت اور یہ خلافت امام حسن مجتبیٰ کا ہی حق نہیں تھا, تو پھر بنی عباس کا ہار بن جا. رہی میری بات پہنچ رہی ہے نہیں باس؟ یہ جو مشہور ہے کہ آپ زیادہ شادیاں زیادہ کرتے تھے, زیادہ شادیوں سے مراد نہیں کہ 4 شادیاں کی ہوں, یہ نا. ہم اگر کسی نے 2 شادیاں کی ہو تو کہتے ہیں زیادہ شادی. ہماری بات تو نہیں کرتے, 4 شادیاں تو سب عربوں میں عام تھی. ٹھیک, زیادہ شادیاں کرتے تھے, یعنی صبح شادی کرتے تھے, شام کو طلاق دیتے تھے, یہ عام ہے یہ بات. اور اس کو بہت زیادہ کہ ہم سے پوچھا بھی آتا ہے کبھی کبھار, اپنے بچے پوچھتے ہیں کہ یہ روایات کیا ہیں کہ امام اتنی شادیاں کیا. اس کو کس نے پھیلایا ہے؟ اگر ہاں جو مسلمات پرانیہ ہے اس کو رکھے وہ اپنی جگہ. ہم اگر دیکھیں اس قسم کی باتوں کو کس نے پھیلایا ہے, کس نے اسے انیشیٹ کیا ہے, یہ بات دلمان کے ساتھ جوڑی ہے. یہ منصور دوانقی نے یہ عبداللہ ابن محمد ابن عبداللہ نفس زکیہ معلوم ہے, نفس زکیہ بن نفس, ان کو خط لکھا. اس خط میں اس نے لکھا کہ تم تو اس حسن کے ماننے والے ہو جو کہ ہر شب ایک شادی کرتا تھا. یہ جو طعن ہے, یہ جو نسبت دی گئی ہے, اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ بنی عباس کے منصور دوانقی ملعون سے ہوئی ہے. جس کی ابتدا منصور جیسے ملعون نے کی ہو, اس کے بعد وہ جتنی بھی کتابوں میں آ جائے, آپ کو بہت سے کتابوں میں نظر آتا ہے, یوں ان کتابوں میں نظر آتا ہے, اس لیے کہ تاریخ ساری عباسی ہے. یعنی بنو عباس کے دور پہ دبی نے, اور باقی جو تواریخ ہیں ابن عساکر ہیں, یہ سب بنی عباس کے دور پہ تھے. جو بنی عباس کے دور میں لکھی ہوئی تاریخ میں جتنا زیادہ عجائبات نہیں, ہمیں اس سے کام نہیں ہے. اگر ہمیں اس کا روپ مل جائے کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی, شروع آپ کو پتہ چلے کہ یہ بنی عباس کے اس ملعون نے شروع کی تھی, اور اس کا یہ سیاسی ایجنڈا کا, اور اس سیاسی ایجنڈے کی وجہ سے یہ بات یہاں سے شروع کی گئی تھی. اس کے بعد جتنی بھی پھیلائی گئی ہو, اس کی کوئی قدر قیمت بات ہی کہ وہ مظلوم امام ہے, جس کی مظلومیت کو سمجھنے کی ضرورت, جس کی شخصیت کو سمجھنے کی ضرورت, شخصیت کے حوالے سے بھی اور مرکب کے حوالے سے بھی مظلوم.